الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله في قرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، جس خمس مجالس کا انعقاد کیا ہے اس کی آج دوسری مجلس، اور اس نعمت عظیم پر، اس نعمت عظمیٰ پر اس مالک کائنات واجب الوجود خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ایسے پرآشوب ماحول میں کہ جس وقت پوری کائنات مشکلات کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور یہ کرونا جیسی بیماری پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ایسے ماحول میں اس مالک کائنات نے بہترین زمان و بہترین مکان میں ہمیں ماہ محرم کرنے کا شرف حاصل کیا. اس مالک کائنات کا بہت شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ایسے ماحول میں بھی ہماری زندگی کے اوراق پر حسین علیہ السلام کے محرم کو تحریر کیا. اور خصوصی شکر گزار ہیں خواہر امام رضا علیہ السلام یعنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا
کہ جنہوں نے ایسے ماحول میں ہمیں اپنے دیار اور اپنے پہلو میں جگہ دی، اور نہایت ہی شکر گزار ہیں کریمہ اہل بیت کا کہ جنہوں نے تحصیل علم کے لیے ہم لوگوں کو سرزمین قم پہ دعوت دی۔ جتنا شکر ادا کرنا چاہیں تو اس نہ مالک حقیقی کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ مختلف نعمتوں سے خدا نے ہمیں نوازا، مختلف نعمات ہمارے دامن حیات میں ڈال دی، اور اس کے بعد ہماری اس مختصر سی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت کہ جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے پدر و مادر ہیں۔ کچھ معروضات، کیونکہ موضوع جو ہے مفاہیم قرآن ہے، قرآن کے جگر سے کچھ اہل بیت کی تعلیم کو آپ تک ارسال کرنا ہے، کیونکہ سبھی نونہال و نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، بچے ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ بہت خوبی سمجھیں گے۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ سورہ اسرا، جس کا دوسرا نام سورہ سبحان ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 23 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم جز خدا کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہ کرو۔ یعنی جس طریقے سے تم خدا کی عبادت کرتے ہو، خدا کے علاوہ تمہارے لیے عبادت کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت کا تیور بدل گیا۔ آیت میں کہا کہ جز خدا کسی کی پرستش و عبادت نہ کرنا، اس کے بعد آگے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ دیکھیں، بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ماں سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اسی طرح بچے سب سے زیادہ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح والد بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم اولاد ہونے کے ناطے ہمارے فرائض کیا ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ کیسا سیر و سلوک کریں، کیسی مہر و محبت رکھیں، کس طریقے کی رفتار کریں، کس طریقے کی ان کی اطاعت کریں کا قرآن بتاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے بڑھی، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے ایک، کن میں سے؟ والدین میں سے ایک تمہارے نزدیک پیر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، دونوں پیر ہو جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اپنے والدین کو اف تک مت کہنا۔ پوری کائنات میں اب بہت بدبخت ہے، نگون اقبال ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو فحش دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اف تک مت کہنا، چاہے وہ بڑے ہو جائیں، یعنی سیر و سلوک کریں۔ کچھ نکات اس آیت کے ذیل میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو مفاہیم قرآن۔ عربک لینگویج ایک بہت وسیع لینگویج ہے اور بہت زیادہ معنی کی حامل ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں کیونکہ آپ سب لوگ نونہال ہیں، شاید عربی لینگویج سے، گرامر سے آگاہ نہ ہوں، تو میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ یہ لفظ قضا کیوں لایا؟ قضا کے بدلے اللہ قالا بھی لا سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وقال اللہ وقالا، یا قضا کے علاوہ امرا بھی کہہ سکتا تھا، امرا کے معنی بھی حکم کے ہیں،
کہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا، یا اسی قضا کے بدلے میں حکمہ بھی لا سکتا تھا. یہ سب فعل ماضی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں جو عربی لینگویج جانتے ہیں، یہ سب فعل ماضی ہیں. ان میں اور قضا میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو ایک دقیق فرق بتاتا ہوں. دیکھیں، امرا، حکمہ، یہ سب وہ کلمات ہیں کہ جس میں تغییر کی گنجائش ہے، لیکن قضا ایک ایسے فیصلے کا نام ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اسی لیے وَقَضَى رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے فیصلہ کر لیا. کون سا فیصلہ؟ ایسا فیصلہ کہ جس میں تغییر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں بدلاؤ آ ہی نہیں سکتا. یعنی کیا؟ خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو اگر کوئی شخص اس قانون کو بدلے تو اس نے گویا خدا کے قانون کو بدل دیا، کیونکہ خدا نے خود ایک ایسا لفظ رکھا ہے قضا کہ جس میں تغییر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی سوال بھی کسی کا ہو تو وہ کر سکتا ہے. یہ کوئی مجلس اور خطابت نہیں ہے، یہ صرف کچھ مفاہیم قرآن ہے. کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نوجوان و نونہال ہیں اور نو ذہن کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ پیش رفت کی طرف، ترقی کی طرف مائل ہیں. معصومہ آپ لوگوں کی کمک کرے. تو یہ قرآن کا فرہنگ ہے. قرآن نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کیا؟ کہ جز خدا کسی کی پرستش نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. آ جائیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ پہ آ جائیں، کیونکہ آج میرا موضوع یہی رہے گا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ کیسا سیر و سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ سب بچے ترجیح فرمائیں. اور جہاں جہاں بھی نشر ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی نئی بات ہو تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ، بل جو میرے پاس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، بے عامل ہے. کون سا عامل ہے کہ جر دیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. ابھی البتہ معنی نہیں پڑھے ان لوگوں نے. تو بے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بے اس جگہ استعمال ہوتا ہے. بے کے ایک معنی، بے کے بہت سارے معنی ہیں. بے کے میں آپ کو ایک معنی بتاتا ہوں، بالوالدین احسانہ. کہتے ہیں یہ بے جہاں استعمال ہوگا، بے کے ایک معنی ہے الصاق کے. الصاق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الصاق ایک چیز کا ایک چیز سے مل جانا، یہ الصاق ہے. الصاق ایک چیز کا ایک چیز سے مل جانا، یہ الصاق ہے. تو یہ بے کے معنی الصاق کے ہیں. یعنی یہ جو تم احسان اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو، یہ کسی توسل کے ذریعے سے نہ ہو، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ احسان والدین تک پہنچنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا چلو، سوالی جا رہی ہے؟ ہاں، یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سوالی داری نا ہو. بس الصاق فہمی دین. الصاق کیا ہے؟ ایک چیز کا ایک چیز سے متصل ہو جانا، ایک چیز کا ایک چیز سے مل جانا، یہ الصاق ہے. عربک لینگویج میں متصل شدن، فارسی میں متصل شدن. ایک چیز متصل بے چیزیں دیگر شود، ان تعریف ہے فارسی میں سے. چون بعض افراد ہیں کہ جو شاید نہ سمجھے، جیسے یہ اردو خوب نہیں سمجھتے، تو ایک چیز کا ایک چیز سے مل جانا یہ الصاق ہے. میں آپ کو مثال دیتا چلوں. مثلا کسی کے والدین اگر مریض ہو جائیں اور ان کو نوبت یہ آ جائے کہ انہیں ڈاکٹر کے لے جانا پڑ جائے، مثلا خدا نہ کرے کسی کے سبھی کے والدین سلامت و شاد رہیں بحق حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، مثال کے طور پر، تاکہ آپ کے ذہن قریب ہو جائیں اور آیت کے فرہنگ کو سمجھ سکیں، آیت کے مزاج کو سمجھ سکیں. مثلا کسی کے والدین مریض ہو جائیں تو اس شخص کو اگر اس آیت کے زمرے میں آنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ پہ عمل کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بنفس نفیس اپنے والدین کو ڈاکٹر کے لے کے جائے. اگر وہ مثلا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ بڑے بھائی سے کہہ دے کہ بھائی تم لے کے چلے جاؤ، تو یہ بالوالدین احسانہ نہیں ہے، یہ الالوالدین احسانہ ہے.
بل اور الا میں فرق ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو الل والدین احسانہ، کہ کسی کو بھیج کے کہہ دو کہ انہیں ڈاکٹر کے لے جاؤ. نہیں، خود اس احسان کو اپنے والدین کے ساتھ ڈائریکٹلی انجام دو. اس احسان کو ڈائریکٹ اپنے والدین سے متصل کر دو. یہ قرآن کا فرہنگ ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. یہ ایک پوائنٹ تھا. تو بس الساق سمجھ میں آیا. الساق کسے کہتے ہیں؟ دوسرا، کوئی سوال کرے، قرآن کیونکہ فقط مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، قرآن پوری عالم اسلام کے لیے تو نہیں ہے، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کیا آیا ہے؟ قرآن آیا ہے. دیکھیں قرآن کا فرہنگ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ایک نیا مطلب عرض کر رہا. چلو اگر کوئی سوال کرے آیا یہ آیت فقط مسلمانوں کے لیے، آیا یہ آیت فقط مومنین کے لیے؟ کہ نہیں. کہ اگر یہ مومنین کے لیے فقط ہوتا، یہ کلمہ، یہ کلام کہ جو خدا کا کلام ہے، اگر یہ فقط مومنین کے لیے ہوتا تو خدا کو ایسے کہنا چاہیے تھا آیت کو وَبِالْوَالِدَيْنِ مُؤْمِنَيْنِ، کہ ایسے کہنا چاہیے تھا. اگر مومنین کے لیے آیت ہوتی تو خدا کو مومنین کا لفظ رکھنا چاہیے تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کہ جو مومن ہوں ان کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو. لیکن نہیں، خدا نے نہیں کہا. خدا نے ایک کامن سی بات کہی ہے، کامن ہے، سب کے لیے ہے. جو بھی آئے اپنا ظرف لے، پاک صاف ظرف لے کے آئے، قرآن کی آیت پڑھے، سمجھ میں آ جائے گا. تو جو بھی عربی جانتا ہے، فرہنگ عربی کو سمجھتا ہے، وہ فوراً سمجھ جائے گا. تو خدا نے والدین کے ساتھ مومنین کی قید نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی کہ اگر والدین مومن ہوں تو آپ احسان کرنا. نہیں، اگر والدین کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں آپ کو احسان کرنا ہے. تو بس نتیجہ کیا ہے؟ تو مسلمان یہ نہ سمجھے کہ فقط صاحبان ایمان کے لیے آیت ہے. نہیں، پوری عالم دنیا کے لیے آیت ہے. کامن سی بات ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک تیسرا پوائنٹ، کوئی سوال کرے کہ بھائی میرے والدین مثلا، خدا کرے سب کے والدین سلامت رہیں، کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آیا ان کے ساتھ ممکن ہے کہ ہم احسان کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل. کہ کیسے؟ کہ اگر خدا یہ کہتا کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ حَيَّيْن، حَيَّيْن کہتے ہیں زندہ کو، حی آپ نے سنا ہوگا. تو اگر خدا یہ کہتا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کہ جو زندہ ہوں ان کے ساتھ احسان کرو، تو والدین جو مر گئے ہیں وہ خارج ہو جاتے. لیکن خدا نے دیکھیں کیسا قرآن کا معجزہ کیا ہے، ایک ہی آیت میں ہزاروں پیغامات تا قیامت تک کے لیے، تا قیامت روشن و آشکار کر دیے ہیں. تو اگر احسان بالوالدین فقط زندوں کے لیے ہوتا، حیات والدین کے لیے ہوتا، تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ حَيَّيْن، کہ تم احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ کہ جو زندہ ہوں. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے سیدھا سیدھا کامن پوائنٹ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. زندے اور مردے کی کہیں قید نہیں ہے. رسول اسلام کے پاس آیا ایک شخص، آنے کے بعد پوچھتا ہے یا رسول اللہ، آیا ممکن ہے کہ ہم اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں؟ کہ بالکل، کیسے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کہ کیسے ممکن ہے؟ کہ تمہارے والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، فوت کر جائیں، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان تک ارسال ثواب کرو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی قضا نمازوں کو ادا کرو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی واجبات کو انجام دو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے دوستان کو دوست رکھو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے رشتہ داروں کی عزت کرو. یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے زمرے میں شامل ہے. یہ ہمیں چاہیے. یہ تیسرا پوائنٹ. اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا، کائنات میں جتنے بھی مشہور اور معروف اور اعلیٰ لیول کے لوگ گزرے ہیں اور پیش رفت جن لوگوں نے کی ہے، جب میں نے کئی لوگوں کا انٹرویو سنا تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو ان کے
ان اسرار کامیابی میں سے ایک سر یہ بھی ہے، ایک راز یہ بھی ہے، کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی، تب جا کے ہمیں یہ مقام حاصل ہوا۔ تو بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں پیش رفت و ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے حسینی کردار تک پہنچیں، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے فرہنگ کو سمجھنا ہوگا، قرآن ہم سے کیا طلب کرتا ہے۔ انسان قرآن کو چاہتا ہے لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن اس سے کیا چاہتا ہے۔ تو ہمیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ یہ فقط آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ آپ نو ذہن کے افراد ہیں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا۔ باقی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ایک نیا مطلب، آیت وہی ہے، میں مطالب الگ الگ پہلو سے آپ تک ارسال کر رہا ہوں کہ ایک آیت سے آپ کتنے پہلو نکال سکتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اللہ نے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 23 آیت نمبر میں یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ انفاقا۔ نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نفقہ، نان نفقہ، سب لوگوں نے سنا ہوگا، نان نفقہ سنا ہوگا۔ انفاق کہتے ہیں نون، پیسہ، اور یہ کسی تک پہنچا دینا، یہ نفقہ ہے۔ کھانا، کپڑا، پیسہ، یہ کسی تک پہنچا دینا، یہ انفاق ہے۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق، پس انفاق کی تعریف کیا ہے؟ کہ فقراء تک، نیاز مندان تک، ضرورت مندان تک کھانے، کپڑے اور پیسے کا پہنچا دینا، یہ انفاق ہے، فی سبیل اللہ۔ البتہ تو خدا کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا قرآن کی آیت میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ انفاقا، کیا؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ انفاق کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی پیسہ پہنچا دو، پیسے کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو کھانا پہنچا دو، کپڑے کی ضرورت ہو کپڑا پہنچا دو۔ یہ کیوں نہیں کہا قرآن نے؟ تو عجب نہیں رسول اعظم جواب دیں یا کوئی بھی عاقل شخص کہ جو شخص بچپن سے لے کے اس ترقی تک تم کو کھانا کھلاتا ہو، جو بچپن سے لے کے شیر مادر سے لے کے اس پیش رفت تک، اس ترقی تک تمہیں کھانا کھلائے، تمہیں دانا چرائے، تمہیں کپڑا پہنائے، تمہیں ہر چیز سے نوازتا رہے، کیا وہ تم سے یہ توقع رکھے گا کہ تم اسے کھانا دو؟ کیا وہ تم سے وہ توقع رکھے گا کہ تم اسے کپڑا پہنچاؤ؟ نہیں۔ والدین نہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، والدین نہ کھانے کے بھوکے ہوتے ہیں، والدین نہ پیسے کی طلب رکھتے ہیں۔ بس اسی لیے قرآن نے یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ انفاق احسان کے زمرے میں شامل ہے۔ اہل بیت کی تعلیم میں کہیں نہیں ہے کہ آپ، یہ قرآن کا جو فرہنگ ہے، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ انفاقا، آپ انفاق کریں والدین کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ کہ والدین آپ سے کپڑا، پیسہ، کھانا نہیں چاہتے۔ وہ بیچارے کب تک، وہ بچپن سے ہمیں کھلاتے آ رہے ہیں، وہ ہم سے کیسے کھانے اور پیسے اور کپڑے کی توقع رکھیں گے؟ ان کی ساری محنتیں، ساری کاوشیں، ساری کوششیں اس بات پر لگ گئی ہیں، ساری محنتیں کہ ہمارے بچے کسی طرح کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کسی طرح پیش رفت کی ترقی پا جائیں، کسی طرح پیش رفت زمانے میں پیش رفت ہو جائیں۔ ان کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری سعیاں اسی جستجو میں لگ گئی ہے۔ وہ فقط اگر ہم سے کچھ بدلے میں چاہتے ہیں تو فقط محبت چاہتے ہیں، محبت کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، انفاقا نہیں کہا۔ اچھا، ایک سوال یہاں اور اٹھ سکتا ہے اس آیت پہ کہ آیا والدین میں سے کسی ایک کو زیادہ محبت کریں اور کسی ایک کو کم؟ آیا ایسا ہے؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کو مساوات کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے کامن طریقے سے کہا ہے، عمومی طریقے سے کہا ہے، کیا؟ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، قرآن میں اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ والدین میں سے والد کو زیادہ محبت کریں یا والدہ کو کم، یا والدہ کو زیادہ یا والد کو کم۔ بس
ایک فریضہ محبت و تقاضا عشق جو بچوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کو زیادہ نہ چاہے بلکہ مساوات رکھے. یعنی کیا؟ جو حق والدہ، البتہ بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں والدہ کا احترام زیادہ بیان کیا گیا، لیکن قرآن کا فرق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ والدہ سے زیادہ محبت کریں یا والد سے کم، یا والد سے زیادہ محبت کریں والدہ سے کم. قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ کیا کریں؟ احسان کریں، محبت کریں، عشق کریں. تو یہ برابری کا حصہ ہے. تو بس ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے والدین کے برابری کے ساتھ محبت کریں، برابری کے ساتھ فرمانی کریں. جو نافرمانی کرتے ہیں وہ کبھی پیش رفت و ترقی کی طرف نہیں جاتے. یہی تعلیم قرآن، یہی البتہ ہم لوگ ماہ اذا میں وارد ہو چکے ہیں، آج 2 محرم الحرام ہے. لیکن کیا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. جو قرآن کے ساتھ ہے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ، جو اہل بیت کو لے لے قرآن کو چھیڑ دے وہ بھی گمراہ. اور اس کے بارے میں قیامت میں رسول اعظم سوال کریں گے کہ آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں، کہ جو فقط اہل بیت کو رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، جو فقط قرآن کو رکھتے ہیں، قرآن پر مکتفی ہیں، ان کے ساتھ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. جب تک یہ دونوں چیز باہم ایک ساتھ انسان لے کر نہیں چلے گا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ قوانین قرآن، یہ قوانین، یہ ضوابط جو قرآن نے بیان کی ہیں، ان کو سکھانے کے لیے کسی شخص کی ضرورت تھی، کنہی افراد کی ضرورت تھی. ان افراد کا نام اہل بیت علیہ السلام ہے. اور امام حسین انہی منازلوں کو طے کرتے ہوئے، انہی پیغامات کو پہنچاتے ہوئے، انہی سب ترقی کے راہوں اور اسرار کو آشکار کرتے ہوئے اور مقابلے ظالم کرتے ہوئے کربلا پہنچے. یہی ان کا پیغام تھا کہ آپ قرآن کو نہ چھوڑے. دیکھیں کربلا میں 2 طریقے کی فوج تھی. ایک وہ فوج تھی جس نے فقط قرآن پہ اکتفا کیا، جو اپوزٹ گروپ تھا، جو یزید کا گروپ تھا. ان کا کیا تھا؟ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن ان کا فقط قرآن پہ اکتفا کر لینا. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پہ بھی اکتفا نہیں کیا. اگر حقیقی قرآن کے مفاہیم کو سمجھ لیا ہوتا تو کبھی حسین کے مقابلے پہ نہ آتے. اور اس طرف یہ اہل بیت کو بھی لیے ہوئے تھے، قرآن کو بھی لیے ہوئے تھے، اسی لیے کامیاب تھے، اسی لیے آج تک زندہ ہیں. شہید کبھی نہیں مرتا. قرآن کی آیت ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے رزق پاتا ہے. تو ہمارا موضوع سے نہ ہٹیں کیونکہ ایک درس کی شکل ہے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب وغیرہ پہ آج کل بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. بعض افراد ایسے بد ذہن، بد کردار اور یزیدی صفت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو قتل کر دیتے ہیں. تو ان پہ خدا کی لعنت ہوئی ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے. رسول خود فرماتے ہیں، جب آخر وقت میں رسول اسلام دنیا سے جا رہے تھے، مولا کائنات کو بلایا، اے علی 3 شخص پر لعنت ہو خدا کی. کہ وہ 3 شخص کون ہیں؟ کہ ایک وہ بیٹا کہ جس کو والدین آگ کر دیں. آگ سمجھتے ہیں؟ آگ کر دیں، اس بیٹے پہ کیا ہو؟ لعنت ہو. ایک وہ غلام کہ جو اپنے مولا سے فرار اختیار کر لے، اس پہ خدا کی لعنت ہو. 25. ایک وہ بیٹا کہ جو اپنے والدین سے آگ ہو جائے یا جس کے والدین اسے آگ کر دیں. تو کتنا بد نصیب ہوگا وہ بیٹا کہ جسے والدین آگ کر دیں، اس پہ خدا کی لعنت ہو. دوسرا، ایک وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے فرار اختیار کر لے. رسول فرماتے ہیں جو اپنے والدین سے، جو اپنے آقا سے فرار اختیار کرے، بھاگ جائے،
اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تیسرا، ایک وہ شخص کہ جو اجیر ہو، جو اجرت کا حقدار ہو اور اس کو اجرت نہ دی جائے، تو اس نہ دینے والے پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ رسول نے فرمایا۔ رسول نے جب یہ فرما دیا مولا کائنات سے، کچھ صحابی آئے کہ مولا کائنات سے فرماتے کہ یہ یا امیر المومنین علیہ السلام، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جناب امیر نے کہا، ناطق قرآن نے کہا، کیا کہا کہ دیکھیں رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور علی، رسول فرماتے ہیں ان تین رمز، یہ پاسورڈ ہیں تین، ان پاسورڈ کو مولا کائنات نے کھولا بعد میں، کہ یہ اس میں رسول بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ تین رمز ہیں، یہ تین ایسے رمز ہیں کہ جس کو جناب امیر نے کھولا۔ جناب امیر فرماتے کہ میں اور رسول خدا امت کے باپ ہیں، کہ پس جس کو ہم آگ کر دیں اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ دوسری چیز کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے فرار کرے اس پہ خدا کی لعنت ہو، کہ میں اور رسول اعظم اس پوری کائنات میں امت کے مولا ہیں، بس جو ہم سے فرار اختیار کرے اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تیسری چیز کیا رہ گئی، کہ اجیر، جس کو آجر نہ دیا جائے، جس کی اجرت نہ دی جائے، اس دینے والے پہ لعنت ہو۔ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، یہ آیت آپ نے سنی ہے کہ جو ہم اجر رسالت کے حقدار ہیں، جو ہمیں ہمارا اجر، مزد اور ہماری کمائی نہ دے اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تو ان تین رمز میں سے خلاصہ کلام کر دوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ان تین رمز میں سے ہمیں کس سے سروکار ہے؟ پہلے والے سے، کہ وہ بیٹا کہ جو اپنے والدین سے آگ ہو جائے، جس کو اس کے والدین آگ کر دیں اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تو جس پہ خدا کی لعنت ہو اس پہ رسول کی بھی لعنت ہے، جناب امیر کی بھی لعنت ہے۔ بس اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سیر و سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا رفتار کرتے ہیں۔ ہمارے والدین، اب دونوں طرف سے دیکھیں، والدین نے ہمیں کیسے پالا اور ہم والدین کے ساتھ کیسا سیر و سلوک کر رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح کیونکہ والدین ان مراحل سے گزر کر ہمیں ترقی اور پیش رفت کی زمرے میں جا کے کھڑا کرتے ہیں کہ اگر مہر محبت ہو، مہر پدر نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص پیش رفت و ترقی کرے۔ ہر چیز کا آپ دیکھیں، اپنی لائف میں دیکھیں، زندگی میں دیکھیں، کھڑے ہونے سے لے کر پیش رفت تک، اور اگر کوئی پیش رفت پہ جانے کے بعد اپنے والدین کو بھول جائے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔